ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی اس کو ناحق مارتے. کیا مطلب؟ کسی کو بلا وجہ قتل اونچی نہیں کرتے، خون ریزی نہیں کرتے. الا بالحق یہاں بہت زیادہ واضح کرنا ہے. اکثر لیڈر کہلانے والے اور حکمران قرآن کی ایک آیت کو پوری طرح نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں جس نے کسی ایک کو مارا اس نے گویا سب کو مار دیا. یہ الفاظ وہ کہتے ہیں. ایک جان کا قتل ایسا جیسے تمام انسانوں کا قتل. قرآن کی آیت صحیح پڑھنی چاہیے. اللہ کے کلام کا اگر ترجمہ کر رہے ہو تو صحیح کرنا چاہیے، ورنہ آپ مجرم ہوں گے، آپ پر وبال ہوگا. کیونکہ آپ تحریف کریں گے کسی طرح بھی تو وہ آپ یہ تحریف کے معنی بدلنا، اس میں کوئی کمی اضافہ یا تبدیلی کرنا، تو ایسا کرنے والا کتنا بڑا گناہ گار ہے، اس کے احکام ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیت کیا ہے کہ کوئی کسی کو ناحق مارے. کیسے مارے؟ اونچی. کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اب مجرم کو سزا دینا، مثلا اسلام میں تعزیرات ہیں، سزائیں ہیں، قصاص ہے، دیت ہے، دیگر حدود اللہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے. تو قتل کیا گیا یا نہیں؟ اور یہاں کہا جائے کہ جو جس کو قتل کرے وہ ایسا جس نے سارے انسانوں کو مار دیا. تو یہ قتل ناحق ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے؟ صحیح ہوا نا، جو سزا میں کیا گیا ہے. تو وہ سزا کس نے دینی ہے؟ بادشاہ اسلام نے دینی ہے. تو بادشاہ اسلام سزا کے طور پر کسی کو قتل کرے گا تو کیا وہ ناحق قتل ہوگا؟ اونچی نہیں. تو اگر یہ آیت پڑھیں اس طرح کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو صحیح آیت پڑھیں کوئی کسی کو ناحق بلا وجہ مارے، بلا وجہ مارے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. تو ناحق کسی کو مارنا یہ رحمان کے بندوں کی نشانی نہیں ہے. رحمان کے بندے خون ریزی کرتے نہیں. اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، کریں گے. اگر ان کو کوئی اختیار دیا گیا اس میں کسی کے لیے سزا ہے تو حکم سزا کا وہ پورا کروائیں گے، مگر وہ خود ناحق قتل کرتے. اونچی. تو یہ جو دھماکے کریں، لوگوں کو ناحق ماریں، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. یاد رکھنا چاہیے رحمان کے بندے خون ریزی کرتے نہیں. یہ نشانی ہے. وَلَا يَزْنُونَ زنا بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے، بلدکاری بھی نہیں کرتے. یہ کن کی نشانی ہے؟ رحمان کے بندوں کی. اب نشانیاں دوہرا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے، اکڑ کر نہیں. جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. راتیں گزارتے ہیں اللہ کی یاد میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. قیام کا مطلب کھڑے ہونا. یہ ان کی نشانی ہوئی.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اتنی نیکی کے باوجود عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، وہ گلے کا طوق ہے، اور ٹھہرنے کی بری جگہ یعنی ہمیں جہنم سے بچا۔ وہ اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، درمیانہ روی ان کی میانہ روی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرتے نہیں، اور کسی جان کو ناحق مارتے نہیں، اور بدکاری بھی کرتے نہیں۔ یہ نشانیاں سن لی، اب مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آپ کو بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی برائی ان میں سے ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر ہم میں ہے تو ہمیں وہ فوراً دور کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ ساری لسٹ سن لی آپ نے، اب ان میں سے جو غلط کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو کیا ملے گی؟ اونچی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اللہ والے نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے اونچی۔ دعا مانگنا چاہیے، نیکی بھی کریں تب بھی دعا مانگنی، دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، دونوں طرح آپ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں اس حوالے سے رکھنی ہے، حالانکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کا مطلب سستی ہو گئی، جو حکم تھا وہ پورا نہیں کیا، تو بہانہ نہیں تراشنا، بہانہ وہ جی نماز اس لیے نہیں پڑھ سکا، وہ جی فلاں، بہانے نہیں تراشنے، اللہ سے معافی چاہنی ہے، اللہ سے۔ خرچ غلط ہو گیا، وہ جی کیا کرتا، نہ بہانے نہیں تراشنے، اللہ سے معافی چاہنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ایک دو باتیں آج سن لیں، جن لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو یاد کر لیں۔ پہلی بات، دعا کرنا عبادت ہے، دعا کرنا آواز، دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، حدیث شریف ہے دعا عبادت۔ ایک حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل ہے اس کی، اس میں ساری جان، جو کہتے ہیں نا اس میں مغز میں طاقت ہے، چھلکے میں نہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح سمجھانے کو، یہ اس طرح سمجھانے کو کہا کہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کی جان ہے۔ تو دعا کرنی، دعا کرنی ایک۔ دوسری بات یہ کہ دعا کے آداب ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اور توبہ دل کے پکے ارادے سے، گناہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا اس پہ شرمسار ہوں، جو خطا ہو گئی اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، زبانی نہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ، یہ صرف زبانی توبہ، یہ اصلی توبہ نہیں۔ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ دعا سے پہلے توبہ کریں، ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ۔ پھر دعا کرتے ہوئے عاجزی اختیار کریں۔ کیا کریں؟ اپنی کسی نیکی پر گھمنڈ نہ ہو، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بس اس وقت تو میری دعا پوری ہونی، گھمنڈ نہیں ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کیا کرنی ہے؟ بچوں سے سیکھو. کن سے؟ کن سے؟ بچوں نے مانگنا ہوتا ہے کیسی آواز بنا کے مانگتے ہیں، ان سے سیکھو. ان کی عادت ہے کچھ لینا ہو وہ کتنی اپنی آواز بناتے ہیں ایسی کہ آپ کا دل فوراً پسیج جاتا ہے، ان کو دیتے ہیں. ان سے سیکھو. دامن پکڑ لیتے ہیں جب تک ملتا نہیں ہے چھوڑتے. بچوں سے سیکھو. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو. یا اللہ تیرے بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اپنی کوتاہی کا احساس ہو، اللہ کی بڑائی کا یقین رکھتے ہوئے عاجزی کرنی ہے، اور پھر دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اگر سب کہہ دیں تو بڑی مہربانی. کیوں کہلوایا ہے؟ دنیا دار کی تعریف کرو گناہ ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرو اللہ مہربان ہوتا ہے. ایک شخص نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس نے دعا کی یا اللہ، فرمایا پہلے رب کی تعریف کر. صرف تو نے یا اللہ کہہ کے دعا کرنی شروع کر دی، پہلے اللہ کی تعریف کر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس کے پاک ناموں سے پکار، اس کی تعریف کر. فرمایا اب مانگ، جو مانگے گا ملے گا. تعریف کرنی چاہیے. دعا کے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف مقبول نیکی ہے. جب اول بھی مقبول ہوگا آخر بھی مقبول ہوگا تو درمیان والا بھی مقبول ہو جائے گا. اچھا، اللہ کے نبی کا واسطہ دیں، اللہ کے پیاروں کا واسطہ دیں، ان کا وسیلہ لیں. یا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میری حاجت پوری فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے. تو ان پیاروں کی برکت سے دعا میں اثر دوبالا ہو جائے گا، بات بن جائے گی. عاجزی کرنی ہے. ہم لوگ ہاتھ اٹھانے میں بھی اب شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یار ہاتھ اٹھاؤں. فرمایا ہاتھ اٹھاؤ عاجزی کا اظہار، سینے تک اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں یا پھر بلند کر لیں، اور ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، یعنی ہتھیلیاں سیدھی رکھیں، عاجزی کریں. ہم سے وہ بھی نہیں ہوتی. اور جس کسی کو عہدہ مل جائے کچھ، وہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے. میں ہاتھ اٹھاؤں؟ یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، عام بندوں کا کام ہے، میں تو بادشاہ ہوں. تو اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. جو اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اب جو اہم بات آپ کو کرنی ہے وہ یہ، چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، کس سے مانگنی ہے؟ اونچی. ہم چھوٹی بھی مانگیں گے بڑی بھی مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز مانگ لیں اور بڑی چیز نہ مانگیں، اور بڑی مانگ لیں چھوٹی. جو کچھ مانگنا ہے کس سے مانگیں گے؟ اللہ. جو بات اہم دھیان سے سنیں، دعا وہ عبادت ہے جو موقوتا نہیں ہے. یہ لفظ یاد کر لیں، موقوتا. کہیے گا، میم واو قاف نقطے والا قاف واو تے ہے، موقوتا. اب کہیے گا کیا مطلب؟ وقتی عبادت نہیں ہے کہ کسی وقت کے ساتھ ہو. جیسے فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا ٹائم ہے، یہ موقوتا عبادتیں ہیں. حج موقوتا عبادت ہے کہ اس کے دن، مہینے، وقت مقرر ہیں. ٹھیک ہے. یہ موقوتا عبادت نہیں ہے دعا جب اس کا وقت مقرر نہیں ہے یا کسی وقت میں خاص نہیں ہے. تو ہو سکتی ہے جب بھی کریں، جب بھی کریں، جب بھی کریں، جب بھی کریں. ہاں، جہاں نہیں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی ہے، جہاں منع کر دیا گیا ہے وہاں نہیں کرنی، لیکن جہاں منع نہیں ہے وہاں کے لیے پوچھنا بھی نہیں. اب پتہ لگ گیا کہ یہ موقوتا عبادت نہیں ہے، جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں اگر وہاں منع نہیں ہے.
تو جنازے کے بعد بھی منع نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ نماز کے بعد دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں جو نماز کے بعد کرتے تھے، اور آج نماز کہتے ہیں نماز خود دعا ہے۔ نماز کے بعد کتنی جگہوں پر دعائیں نہیں ہوتی، تو کیا یہ درست ہے؟ اونچی نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور دعا کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں وعدہ کر لیا تھا اپنے حبیب سے فتح دیں گے، اس کے باوجود حضور دعا کرتے رہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے، ہاں، غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب سے دعائیں لیا کرو، سب سے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، دعا کر دیں، ایک ہوتا ہے دعا لینا، ایسا کرو کہ دعا مل جائے۔ خوش ہو کے جو دعا دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، ہم اللہ والوں سے کیوں کہتے ہیں دعا کرو؟ کہ ان کو ہم اپنے سے نیک سمجھتے ہیں، ہم سے یہ نیک ہے، ان کی زبان پہ ہماری طرح غلط کلمے، جھوٹ، غیبت نہیں آتا، تو یہ بہتر ہے، ان سے دعا۔ تو اللہ والوں سے، نیکوں سے نہیں، بچوں سے بھی دعا کروایا کرو۔ بچے ہیں، ان کی عمر کم ہے، ان کے گناہ بھی کم ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہم سے دعا کروائیں، ہم ان سے کیوں کروائیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ پہ جانے لگے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے، حضور نے فرمایا بھائی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں بھائی دعاؤں میں ہمیں بلانا نہیں، ہمیں اچھا، کچھ لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا ہے، خاص دعا میں یاد کرنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں خاص دعا میں یاد کرنا، میں نہیں سمجھا خاص دعا کا مطلب کیا۔ یہ کہو کہ دعا میں خاص یاد رکھنا، دعا میں خاص طور پہ یاد رکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا سب کے لیے اکٹھی دعا ہو گئی، خاص یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ نام لے کے میرے لیے خاص دعا کرنا، لیکن خاص دعا، ساری دعائیں خاص ہوتی ہیں، عام دعا کون سی ہے بھائی؟ ساری دعائیں خاص ہیں، تو ہم کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نہ دعا کرتے ہیں نہ لیتے ہیں، کنجوسی نہیں، پتہ نہیں دعا کر دوں تو میری دعا اس کو لگ ہی نہ جائے۔ اور دعائیں کرتے رہا کرو، دعائیں دوسروں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کا بھلا مانگنا، خود اپنا بھلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کس کے لیے دعا نہیں کرنی اس کے لیے بیان موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتے جو ایمان والے کے لیے کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ خود عقل بھی اس کو سمجھاتی ہے۔ ہم آج بہن بھائی دوست احباب دعا نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے، حالانکہ بھائی کی دعا بھائی کی غیر موجودی میں قبول ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سنا کے کرنا کہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، ایک یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، قبولیت بھی زیادہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں دعا کے کچھ آداب بھی لکھے ہیں، وقت بھی لکھے ہیں، کون سی دعائیں۔ چاند نکلنے کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا کا قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان قبولیت کا وقت ہے۔ فرضوں کے فوراً بعد دعا کر رہے ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح رات کا پچھلا پہر، وہ دعا کی قبولیت کا وقت۔ صبح صادق حضور کی ولادت کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت۔ تو یہ اوقات بتائے بھی گئے ہیں ہمیں، مگر ہم لوگ دعا کرتے اونچی۔ دعائیں قرآن میں نبیوں کی موجود، نبیوں نے دعائیں کی، اللہ نے وہ قبول فرمائی، ان سے زیادہ اور پیاری دعائیں کون سی ہوں گی؟ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے جو نبیوں نے کی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ہم وہ بھی یاد نہیں کرتے۔ اچھا، کوئی عربی میں دعا کر رہا ہو نا تو لوگ آمین بھی نہیں کہتے، ان کو شبہ ہوتا ہے مولانا صاحب شاید کو غلط چیز مانگ رہے ہیں، میں آمین کہہ دوں گی۔ اردو دعا سمجھ آتی ہے اس پہ آمین کہہ دیتے ہیں، تو حالانکہ جس کو عربی آتی ہو اس کو تو کسی اور زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، مگر اس کو پسند ہے تو اپنے حبیب کی زبان ہے۔ تاہم
ہم وہ دعائیں یاد کریں، قرآنی دعائیں، معصورہ دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں، جو اللہ والوں نے دعائیں فرمائی. اپنی دعائیں بھی آپ کو منع نہیں ہے کہ آپ اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، پشتو میں، سندھی میں کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا. اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. اپنا بھی زبان بولتے ہوں اللہ وہ بھی جانتا ہے. سراپا دعا بن جائیں وہ بھی جانتا ہے. اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی یہ بیان جاری ہے. خرچ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو کی ہیں، ذرا سوچنا. ہماری قوم فضول خرچ بن کر آج کہاں پہنچ گئی ہے. کتنی 150 کپ چائے پینے والے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. میں نے پوچھا ایک دو لوگوں سے کتنے کپ پی لیتے ہیں، ان کا جی 150 کپ روز پی لیتا ہوں. اندازہ کرو یار، 150 کپ 24 گھنٹے میں. تو یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا جائے. پانی زیادہ پینا چاہیے، وہ نہیں پیتے. جوسز پیتے ہیں جی، میں بیوریجز پیتا ہوں جی، ڈرنکس پیتا ہوں. کون سی جناب؟ سافٹ ڈرنکس. وہ نرے ان میں رنگ ڈالے ہوتے ہیں، سوڈے ڈالے ہوتے ہیں خراب. کبھی مجبوری ہوئی ہاضمے کے لیے کوئی پینا، ورنہ یہ سب فضول خرچی ہے. اللہ کا دیا ہوا بہترین پانی وہ ہم پیتے نہیں. تو ہمیں اپنے عادات پر ذرا نظر رکھنی ہے. گفتگو یہ ابھی جاری ہے، تفسیر کا بیان. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.